یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں آپا؟ شکریہ زینب. دیکھیں ایمان کوئی لفظوں کا یا معنی کا گورکھ دندہ نہیں ہے. کیا بات ہے. محض کیلو کال نہیں. ہاں یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو آپ کو کیفیت دیتا ہے. صحیح ہے. اور وہ کیفیت جس کے سوتے دل سے پھوٹتے ہیں. ایمان کا نور ہے جو باطن کو آپ کو روشن اور منور کرتا ہے, جو آپ کو پہچان دیتا ہے اپنے خالق کی. صحیح. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو جب اس خالق کی پہچان مل جاتی ہے تو انسان کا عمل اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے اپنے تعلق کو سٹرونگ کیا جائے. اور یہ سٹرونگ کیسے ہو؟ کہ کثرت ذکر سے, ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی. اب دنیا کے کاموں میں بھی ہوں تو آپ یاد رکھیں اسے. محبوب کو بھولا نہیں جاتا, کہیں بھی اس کا ذکر ہو تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں, دل دھڑکنے لگ جاتا ہے, بندہ پورا ہمہ تن گوش ہو جاتا ہے کہ اس محبوب کا ذکر ہے. تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ایسی محبت کی جائے جو دنیا کی کسی چیز سے نہ ہو. یہ قلبی, عارفانی اور ایک جسم و جان اس میں انوالو ہو جائے. صحیح. ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو. پھر آزمائشوں پر اگر آپ صبر نہیں آتا آپ کے اندر, استقامت نہیں ہے حق پر, تو پھر آپ کیسے ایمان والے ہیں؟ جب نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے کلمہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اس ایک کلمے کو مان لوگے تو عرب و عجم تمہارے مطیع ہو جائیں گے, انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ من حیث المجموعی کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اسے زبان سے ادا کریں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں, زندگی کے ہر شعبے میں پھر اس رب کو مان لینا. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اطاعت کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کو بھیجا گیا تو اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور پھر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی, اس کے احکامات کا پتہ کیسے چلے گا؟ حضور کے در پر آؤ, حضور کی سیرت کو دیکھو, حضور کی اقوال کو دیکھو, ان کو دیکھو, وہ جو انہوں نے حکم دیا ان کو بجا لاؤ. تو قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم علیہ السلام سے جڑتے ہوئے جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا, ان سے ذرا سا ادھر ادھر نہ ہونا, پھر جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ لازم پکڑ لیں. اور پھر اللہ کے حبیب نے احکامات کو پھر ہماری آسانی کے لیے تقسیم کیا. یہ فرض ہے تم پر, یہ تم پر مستحب ہے. زندگی کے معاملات کو لیں کہ اسے ادا کرو گے تو اجر اور خیر و برکت پاؤ گے, لیکن یہ ذمہ داری ہے, یہ فرض ہے, یہ نہیں کرو گے تو سخت گناہگار ہوگے. تو اسی طریقے سے نمازوں میں آپ دیکھیں تو نماز میں بھی آپ کو تقسیم ملے گی, فرض کی, سنت کی, نوافل کی. فرض کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا, تو یہ بھی لازم ہے تم پر ہر صورت ادا کرنے ہیں. تو آج تو ہم اتنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں اور ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے. نبی کریم علیہ السلام گویا ایمان ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوارتا ہے, اس کی تعمیر کرتا ہے. ظاہر پر آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا نور نظر آئے, ان کی کرنیں نظر آئیں, ان کے عمل نظر آئیں کہ آپ ان کی پیروی کر رہے ہو, اتباع کر رہے ہو. اس کے بعد اگلا تقاضا آتا ہے توکل اور یقین. جب تک اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا, یقین نہیں ہوگا, تو آپ کیسے ایمان والے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا, کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لائے تو بھروسہ بھی تو کرو اس پر. بھروسہ تمہارا دنیا پر, دنیا کی فلاں میرا دوست میرا کام کر دے گا, اس منسٹر کے پاس جاؤ, اس کے دروازے پہ کھڑے رہو, وہ میرا کام کر دے گا. یعنی تمہیں ذرا سا بھی اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے. تو جب ایمان یقین تک پہنچتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ اس رب پر اعتماد رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, اس کا ہر عمل اس کی گواہی دیتا ہے. یعنی جب آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں تو آپ کے عمل سے بھی وہ بات ثابت ہونی چاہیے اور اللہ پہ اس قدر یقین ہونا چاہیے, آپ کے ہر عمل سے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے.